الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور قرآن کریم کی رمضان المبارک سے انتہائی اہم اور گہری نسبت ہے۔ تو اسی نسبت سے روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ نماز تراویح کے اندر آپ کو قرآن کریم کے سمجھنے میں بھی نسبتاً آسانی محسوس ہوگی، تلاوت کا لطف اور مزہ آنا بھی شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو ایک حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی طرف بھی ہم نسبتاً ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ تو آج پہلا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے پارے کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سبعا من المثانی، یہ وہ 7 آیات ہیں کہ جن کو بار 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 پڑھا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور ہماری تقریباً ہر نماز کی تقریباً ہر رکعت کے اندر ہی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں بار بار، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی، بار بار دعا مانگی، ہر وقت اور ہر نماز میں اور بارہا دعا مانگی، تو جو ہی اگلا پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی پہلی آیت میں ہی فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، کہ وہ جو تم نے ہدایت مانگی نا، بار بار مانگی، ہر نماز میں مانگی، تو ھدی للمتقین، تو میں نے پھر ان ایمان والوں پرہیزگاروں کے لیے وہ ہدایت اتار دی ہے۔ آ گئی ہدایت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو پڑھو، اب اس کو سمجھو۔ تو ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی سوال کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں جواب مرحمت فرمایا، عنایت فرمایا کہ لو ہدایت آ گئی۔ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو تیسرا رکوع ہے، وہاں اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں، اور مقصد یہ بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ایمان اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا تخلیق کا مقصد، پیدا کرنے کا مقصد یہاں بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہی بات ایک جگہ آگے چل کے آئے گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقصد زندگی عبادت ہے، مقصد زندگی عبادت ہے۔ ہاں باقی جو چیز ہیں وہ ضروریات ہیں، لیکن مقصد انسان کی زندگی کا عبادت ہے، لہٰذا عبادت کو ہر چیز کے اوپر ترجیح حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا میں آنے اور اللہ رب العزت کے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہم جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، پہلے انسان ان کی ابتدا، ان کی تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تخلیق کا مقصد بھی بتایا اور تخلیق کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر اچھا، اس میں جو ایک بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے سوال کیا کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک امتحان کا فیصلہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائی گئیں، فرشتوں کو بھی سکھائی گئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے بعد فرشتوں سے کہا اچھا جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے اسماء مجھے بتاؤ۔ اب فرشتے خاموش۔ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔
فرشتے کہنے لگے جو علم آپ نے دیا سو دیا، باقی اس کے علاوہ ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے جو نام ہیں وہ ان فرشتوں کو بتاؤ۔ تو فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا غیب میں جانتا ہوں۔ یہاں جو ایک بہت قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ابتدائی آزمائش ہوئی اور ابتدائی امتحان ہوا یہ علم میں ہوا ہے، اور فرشتوں اور انسانوں کی فطرت میں ایک بنیادی فرق یہ بتایا گیا کہ علم کا حصول، علم کی جستجو اور علم کے اندر منہمک اور مشغول ہونا اور علم کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگانا یہ انسانی فطرت ہے اور انسانی خاصیت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو 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 اور کرتے رہو۔ کب سے کب تک؟ فرمایا جب پیدا ہوئے ہو اور بھی ماں کی گود میں ہو تب سے لے کر جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو گویا علم جو ہے وہ انسانی فطرت ہے، انسانی خاصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیقاً ہی علم انسان کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے اندر مشغول کرے اور علم حاصل کرنے والا بنے۔ اس لیے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ کن عالماً او متعلماً، یا تو علم حاصل کرنے والے بنو یا علم دوسروں کو سکھانے والے بنو، اور فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی کام اور کچھ نہ بنو۔ یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ علم کا حصول، علم کے اندر مشغول ہونا، علم کے اندر مصروف ہونا، علم کی جستجو رکھنا اور علم کے لیے کوشش کرنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے، اور اسی چیز نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز اور نمایاں کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک بہت تفصیلی تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں سے صرف ایک بات اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو 10 احکامات دیے۔ ابھی یہاں پر صرف 10 کا ہی ذکر ہے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ 10 میں سے 7 پہ عمل کیا یا 6 پہ عمل کیا اور 3 پر اور 4 پر عمل نہ کیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تم نے کیا طرز عمل اختیار کیا کہ کچھ چیزوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ پھر اگلی بات ہے وہ سننے والی بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ جو ایسا کرے، جس کا یہ طرز عمل ہو کہ اپنے رب کی کچھ باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے اور کچھ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف اس کو دھکیل دیا جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ آپشن اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے قطعاً کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حکموں کو تو ہم مانیں گے اور اس پر چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور کچھ کو ہم نہیں مان سکتے اور اس پر ہم نہیں چل سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اس آخری پارے میں ہے تو بہت کچھ، لیکن بہت اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں ہی عرض کرنی ہوا کریں گی انشاءاللہ۔ ایک بات اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اولادوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس تذکرے میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب ان کی آخری گھڑیاں اور آخری وقت ان کا آیا اور ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو انہوں نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی اور بعد والوں نے بھی، اور جمع کر کے اپنی اولادوں کو یہ تلقین کی کہ دیکھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اپنے ایمانوں پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک اللہ رب العزت کی فرما برداری پر
قائم رہنا ہے۔ اگر زندگی بھر تم اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے تو پھر جب موت آئے گی تو یقیناً اللہ رب العزت کی فرما برداری پر ہی آئے گی۔ یہی طرز عمل ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کے حوالے سے انہیں وقتاً فوقتاً تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری پر قائم رہیں، تاکہ جب آخری وقت آئے تو ان کی زبانوں پر اللہ اور اللہ کے نبی کا نام اور کلمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔